کہ بہت زیادہ عطر استعمال کرنے سے سایہ کا اثر ہوتا ہے کیا؟ کوئی سایہ وایا کا اثر نہیں ہوتا ہے. خوب عطر استعمال کیجئے. عطر استعمال کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ عطر میں جو ہے اگر کوئی ایسی چیز ملی ہے جو صحیح نہیں ہے تو اس کو اوائڈ کیجئے. ہمیشہ ٹوپی نہیں سر کا نماز پڑھ سکتے کہ نہیں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیے ٹوپی جو ہے ہمارے مذہبی کلچر کا ایک حصہ ہے. ہمارے انڈیا میں ہمارے مسلم کلچر کا ایک حصہ ہے. تو جیسے قرآن نے کہا کہ اپنی زینت کو اپنا لو، تو ہماری زینت میں ٹوپی بھی شامل ہے. اس لیے ٹوپی لگا لینا چاہیے، لیکن ٹوپی کو شرط سمجھنا، یا جیسے بعض جگہوں پر یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ٹوپی نہیں رہتی تو شیطان سر پر آ کے بیٹھ جاتا، یا کہیں ٹوپی نہیں ہے تو مسجد میں پرانی ڈسٹ میں بالکل اٹھی ہوئی، گرد و غبار میں اٹھی ہوئی کئی سال کی رکھی ہوئی ٹوپی وہ لوگ لگا لیتے ہیں، یا کچھ نہیں ملا تو رومال کو اوڑھ لیتے ہیں. تو وہ کانسیپٹ صحیح نہیں ہے. لیکن جو ہمارے بعض نوجوانوں نے یہ طریقہ اپنایا ہے کہ صاحب وہ ہمیشہ کھلے سر نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ ٹوپی لگاتے تھے، ٹوپی کے اوپر آپ امامہ پہنتے تھے. عام طور سے آپ امامہ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، تو آپ ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھیے. اور لیکن آپ مان لیجیے کہ نماز کے لیے گھر سے نکلے ٹوپی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، بغیر ٹوپی کے بھی نماز پڑھیے. شرط نہیں ہے، ٹوپی نماز کے لیے شرط نہیں ہے. لیکن ہمارا نوجوان جو فیشن کے لیے اپنے بالوں کو بنائے رکھنے کے لیے جو بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے کو ایک عادت بناتا ہے، یہ بھی مناسب نہیں ہے. جی ہمارے مسلم کلچر کا ایک حصہ ہے اور ہماری زینت میں شامل ہے. تو جب نماز میں زینت اپنا کے جانا ہے تو ٹوپی لگا کے پڑھنا زیادہ بہتر ہے. 2-3 سوالات اور آئے ہیں، ان کا جواب دے کر کے ہم گفتگو ختم کرتے ہیں. ایک سوال یہ آیا ہے کہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا کیسا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے بیٹھ کر کے استنجا کرتے تھے، لیکن کچھ ایسی حدیثیں بھی ہیں کہ جس میں آپ نے کسی ضرورت کے تحت کھڑے ہو کر کے بھی پیشاب کیا ہے. تو بھائی نے پوچھا تھا کہ جینس کی پینٹ وغیرہ کسی نے پہنی ہے تو کیا وہ کھڑے ہو کر کے کر سکتا ہے؟ دیکھیے جینس کی پینٹ یہ کھڑے ہو کر کے پہننے کے لیے وجہ نہیں ہے. اگر واقعی میں جہاں ہمیں پیشاب کرنا ہے وہاں بیٹھ کر کے کرنے میں گندگی کا یا شیٹوں کا اندیشہ ہے تو پھر آپ کھڑے ہو کر کے کر سکتے ہیں. کوشش یہی کریں، افضل یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ بیٹھ کر کے کریں. اور جہاں بیٹھ کر کے کرنے میں کوئی پریشانی ہے یا انسان خود بیمار ہے یا کچھ اس کو بیٹھ کے کرنے میں تکلیف ہے تو وہ کھڑا ہو کر کے کرے. بہتر نہیں ہے کھڑے ہو کر کے کرنا، بہتر بیٹھ کر کے کرنا ہے. دوسرا سوال یہ آیا ہے کہ اگر کسی کے پاس 10 تولے سونا ہے اور 10 لاکھ کا قرض بھی ہے تو کیا اس کو اس سونا کی زکوٰۃ دینا ہے؟ اس بارے میں اگرچہ علماء کا اختلاف ہے، مگر زیادہ راجح اور مضبوط بات یہی ہے کہ جو مقروض ہے، جس کے اوپر قرض ہے، لیکن اگر اس کے پاس اتنا مال ہے جس مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا ہے. صرف مقروض ہونا یہ اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ اس کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ وصولنے کے لیے جن لوگوں کو بھیجتے تھے، آپ نے کبھی حکم نہیں دیا کہ سامنے والے سے پہلے پوچھو کہ تم مقروض ہو کہ نہیں ہو. آپ نے پوچھا، آپ نے کہا کہ زکوٰۃ وصولو، ان کے غریبوں امیروں سے لی جائے گی، غریبوں کو دی جائے گی. اس لیے اگر کسی کے پاس قرض ہے تو صرف قرض ہونے کی بنیاد پر وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے، ایسا مسئلہ نہیں. ہاں وہ قرض کی ادائیگی کرے، اگر قرض کی ادائیگی کرنے کے بعد اس کے پاس پیسہ زکوٰۃ کے لائق نہیں بچتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب 10 تولے سونا ہے تو 10 تولے سونا کا 2.5%، 2.5% اس کو زکوٰۃ دینا ہے، اگرچہ وہ 10 لاکھ کا مقروض ہے، لیکن اس کو چاہیے کہ قرض کی بھی وہ ادائیگی کرے. اور اسی طریقے سے ایک سوال یہ آیا ہے کہ بہت زیادہ عطر استعمال کرنے سے سایہ کا اثر ہوتا ہے کیا؟ کوئی سایہ وایا کا اثر نہیں ہوتا ہے. خوب عطر استعمال کیجئے. عطر استعمال کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ عطر میں جو ہے اگر کوئی ایسی چیز ملی ہے جو صحیح نہیں ہے تو اس کو اوائڈ کیجئے.